ٹیل کو دادی بنے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ وہ لندن میں رہتی ہیں لیکن کورونا کی وبا کے بعد فضائی سفر پر پابندیوں کی وجہ سے نیو یارک میں مقیم اپنے پوتے سے اب تک نہیں مل پائیں۔ پیر سے برطانیہ اور دیگر ممالک کے ویکسینیٹڈ افراد کے لیے امریکہ سفر کی پابندی ہٹائے جانے کے بعد بھاونا بے چینی سے ملاقات کی گھڑیاں گن رہی ہیں۔ میں سینے پر تمغہ لگا لینا چاہتی ہوں، بڑا سا ہیٹ پہننا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ میں اپنے پوتے سے ملنے جا رہی ہوں۔ بھاونا ان لاکھوں لوگوں میں سے ایک ہیں جو کورونا کی وبا کے باعث 1.5 سال سے سفر پر پابندیوں کی وجہ سے امریکہ نہیں جا سکے۔ ان پابندیوں نے سفر اور تفریح کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی امریکی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے۔ لوگوں کا کم یا زیادہ سفر کرنا توانائی اور خام مال کی قیمتوں میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے، جو نتیجے کے طور پر معیشت کے تقریباً ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے۔ کارنیل کالج کے پروفیسر ٹاڈ نوپ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ملک کے اندر سیاحت کی مستحکم صنعت نے دیگر شعبوں کو ایسی بہت سی مشکلات سے بچائے رکھا جو غیر ملکی سیاحت پر بہت زیادہ انحصار کرنے والے ملکوں کو درپیش رہیں۔ انسانوں پر سفر کی پابندیوں سے اشیاء اور سروسز کی نقل و حمل پر بھی پابندیاں لگیں، اور اس طرح روز بروز عالمگیر شکل اختیار کرنے والی معیشت یا ایسی معیشت جو کم از کم 18 ماہ پہلے تک عالمگیر شکل اختیار کر رہی تھی، یہ پابندیاں اس کے لیے بہت سی غیر متوقع رکاوٹوں کا باعث بنیں۔ جیسے ریاست کیلیفورنیا کے شہروں لانگ بیچ اور لاس اینجلس کی ان اہم بندرگاہوں پر سامان بردار جہازوں کا یہ ہجوم، جنہیں امریکہ کے مغربی کنارے کی مصروف بندرگاہوں پر سامان اتارنے کے لیے کئی دن انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ پروفیسر ٹوڈ کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں تعطیلات کا سیزن شروع ہونے والا ہے، سپلائی چین سے متعلق مسائل کی وجہ سے سیاحت کی نسبت معیشت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے۔ 1 سال پہلے تک سیاحت کی صنعت متاثر تھی، لیکن کم توانائی کے استعمال نے سپلائی پر مثبت اثرات مرتب کیے۔ اب ہم بالکل برعکس صورتحال میں ہیں، جہاں توانائی کی بلند قیمتیں اور سپلائی چین کے مسائل معیشت کو سست کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک طلب کا معاملہ ہے وہ اب بھی مضبوط ہے۔ تاہم بھاونا جیسے مسافروں کے لیے فی الحال واحد اہم خبر ان کا جلد ہونے والا سفر ہے۔ If I could dance, I would dance. پیر سے امریکہ نے ویکسینیٹڈ افراد کے لیے میکسیکو اور کینیڈا سے ملحق اپنے زمینی سرحدی راستے بھی کھول دیے ہیں۔ عرش ارباسادی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس